میرا نام عفیفہ ہے، ہم 3 بہنیں تھیں۔ آج جو میں کہانی آپ کو سنانے جا رہی ہوں وہ کہانی میری اپنی سچی آپ بیتی ہے۔ مجھ سے بڑی ایک بہن تھی جو ایک کمپنی میں ملازمت کرتی تھی۔ وہ بہت خوبصورت تھی مگر اس کی تعلیم نہ ہونے کی وجہ سے اسے نارمل درجے کے دفتر میں نوکری ملی۔ میرے ابو نے کئی سال پہلے ہی امی کو چھوڑ دیا تھا۔ جب ان کی ایک کے بعد دیگرے بیٹیاں پیدا ہوئیں، ان کو ایک بیٹا چاہیے تھا جو میری ماں نہیں دے سکتی تھی۔ تبھی ابو نے دوسری شادی کرنے کا فیصلہ کر لیا اور یوں امی سے منہ موڑ کر ساری زندگی کے لیے ہمیں چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ ایک ماں جتنی بھی اولاد کی تربیت کر لے مگر باپ کا سایہ سر پر ہونا بہت لازمی ہوتا ہے۔ ایک باپ اپنی اولاد کو معاشرے کی سختیوں سے بچا سکتا ہے۔ ہمارا بھائی تو پہلے ہی نہیں تھا، پھر باپ بھی چھوڑ کر چلا گیا۔ ہم تینوں بہنوں کی اپنی ماں سے کم ہی بنتی تھی کیونکہ وہ ایک جھگڑالو عورت تھی۔ محلے میں آئے روز کسی نہ کسی سے جھگڑتی رہتی تھی۔ جب ہمیں بہنیں ان کو منع کرتی تو وہ ہم پر ہی چڑھ دوڑتی تھی کہ میں تم لوگوں کی ماں ہوں، تم لوگ میری ماں نہیں بنو۔ امی کا ایسا سخت رویہ دیکھ کر ہمیں کبھی کبھار تعجب ہوتا تھا کہ شاید ہم نے کوئی غلطی یا گناہ کر دیا ہے جو امی ہم پر ایسے چیختی چلاتی ہیں۔ میں بہت جذباتی طبیعت کی مالک تھی۔ میرا ہر بار امی سے جھگڑا بھی ہو جاتا تھا تو میری بڑی بہن نازیہ مجھے سمجھتی تھی کہ عفیفہ ایسا نہیں کرتے، ہو سکتا ہے کہ ابو امی کو بہت پہلے ہی چھوڑ گئے تھے جس کی وجہ سے امی کا اس طرح کا رویہ ہو گیا ہو۔ بعض اوقات جب انسان کی خواہشات پوری نہیں ہوتی تو وہ چڑچڑے پن کا شکار ہو جاتا ہے، جیسے میری امی ہو چکی تھی۔ ہم لوگ گاؤں میں رہتے تھے، نازیہ کی نوکری شہر میں تھی جس کی وجہ سے وہ ہر روز گھر نہیں آ سکتے تھے۔ امی نے اس کی سہولت دیکھ کر اس کو ہفتے کے بعد گھر آنے کا بولا تھا۔ وہ جب بھی گھر آتی ہر وقت کچھ بجھی بجھی سی رہتی تھی۔ میرے پوچھنے پر مجھے کچھ نہیں بتاتی تھی، مجھے لگتا تھا جیسے وہ ہم سے کچھ چھپا رہی ہے۔ ایک دن ہفتے کو وہ گھر نہیں آئی تھی۔ امی بہت پریشان تھی، بار بار اس کو فون کرنے پر جب اس کا نمبر نہیں ملا تو امی شہر چلی گئی اور مجھے سختی سے تائید کر کے گئی تھی کہ میں یہاں کسی کو کچھ نہیں بتاؤں گی، بس کوئی بھی پوچھے کہ ماں کہاں ہے تو کوئی بہانہ بنا دوں گی۔ میں نے یہ بات اپنی چھوٹی بہن کو نہیں بتائی تھی کیونکہ وہ سبھی باتیں اپنی مرضی سے موڑ توڑ کر محلے میں بتاتی رہتی تھی۔ امی 2 دن سے شہر سے واپس نہیں آئی تو مجھے ان کی فکر ستانے لگی۔ میں نے کئی بار فون کیا مگر کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ امی اور باجی ہی غائب تھی۔ تقریباً 10 دن تک میں اور چھوٹی بہن گھر روتی رہی کہ شاید امی بھی ہمیں چھوڑ کر چلی گئی ہیں، تبھی وہ گھر سے غائب ہیں۔ مگر جب 11ویں دن امی اور بڑی بہن نازیہ گھر آئیں تو میرے دیکھتے ہی ہوش اڑ گئے کیونکہ ان کے چہروں سے کہیں سے بھی نہیں لگ رہا تھا کہ وہ ٹھیک ہیں۔ امی نے گھر آتے ہی دروازہ بند کر کے نازیہ کو مارنا شروع کر دیا۔ وہ مسلسل اسے کوس رہی تھی۔ میں نے امی سے جب پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ اس نے شہر میں کسی لڑکے سے چھپ کر نکاح کر لیا ہے اور ابھی اس کے بچے کی ماں بننے والی ہے جبکہ اس کے شوہر کا کہیں بھی اتا پتہ نہیں ہے۔ یہ ہمیں گھر سے کام کا بول کر جاتی تھی مگر شہر جا کر اس لڑکے کے ساتھ رہتی تھی۔ نازیہ کو 4تھا ماہ شروع تھا، تبھی وہ پریشان رہنے لگی تھی۔ امی نے فوراً اسے کہا کہ بچے کے باپ کا ہی نہیں پتا تو اس کا کیا کرو گی؟ جب لوگ مجھ سے سوال کریں گے تو میں ان کو کیا جواب دوں گی؟ فوراً اس کا کوئی حل نکالو ورنہ میں تمہاری ہڈیاں توڑ دوں گی۔ امی تو پہلے ہی ہمیں بہت غصہ کرتی تھی، اب نازیہ کی اس حرکت نے ان کو مزید طیش دلا دیا تھا۔ وہ ہمارے باپ کو تانے دیتی تھی کہ جیسا باپ ویسی اس کی گندی اولاد نکلی ہے۔ مجھے بھی پتہ نہیں تھا کہ کیا سوچ کر یہاں رکنے کا فیصلہ کر لیا۔ اب اگر تم لوگوں کو چھوڑ چکی ہوتی تو آج میرے حالات کچھ اور ہوتے۔ نازیہ کی وجہ سے ہم دونوں بہنیں بھی امی کی نظر میں گر چکی تھیں۔ میرے پاس موبائل تھا، امی نے وہ بھی مجھ سے چھین لیا تھا۔ جب کبھی میں چوری چھپ کر فون پکڑتی تو اپنی سہیلیوں سے بات کر لیا کرتی تھی۔ ایک دن امی کو گھر سے جانا پڑا تب نازیہ کو بھی وہ اپنے ساتھ لے کر گئیں۔ شاید کسی اسپتال میں نرس سے بات کر کے اس مسئلے کا حل نکالنے گئی تھی۔ تب فون میرے پاس تھا۔ میں سوئی ہوئی تھی کہ آدھی رات کو غیر شناسا نمبر سے فون آیا اور میں نے فون اٹھایا اور کسی لڑکے کا فون تھا۔ میں نے اسے بہت بدتمیزی سے بات کی اور کہا کہ اب فون نہ کرنا، مگر اس لڑکے کی باتوں میں نہ جانے کیا تھا کہ میں اس کی دیوانی ہوتی گئی۔ اب روز اس کا فون آتا تھا اور میں اس سے گھنٹوں بات کیا کرتی تھی۔ اس لڑکے کا نام روہیل تھا، وہ اکلوتا بیٹا تھا اور شہر میں اس کی بہت بڑی فیکٹری تھی۔ میں چونکہ غریب گھر سے تھی تو اس لڑکے سے باتیں کر کے اونچے اونچے خواب دیکھنے لگی تھی۔ وہ لڑکا مجھ سے محبت کے دعوے کیا کرتا تھا۔ امی کو اس بات کا بالکل علم نہیں تھا۔ امی نے نازیہ اور اس کے بچے کے لیے کسی بھی طرح سے اس کے شوہر کا پتہ معلوم کر لیا اور اسے بہت صلاحاتیں سنائی تھی کہ کیسا گرا ہوا باپ ہے جسے یہ تک فکر نہیں، مگر نازیہ باجی کا شوہر اس کو رکھنے پر راضی ہی نہیں تھا۔ اسے کوئی پڑھی لکھی اور ماڈرن لڑکی چاہیے تھی جبکہ نازیہ باجی
ایک سادہ سی لڑکی تھی۔ اس معاملے کے دوران میں نے امی سے اپنی محبت کا ذکر نہیں کیا تھا، کیونکہ اگر میں امی کو کچھ بھی بتاتی تو میری شامت آ جانی تھی کہ پہلے بڑی بہن نے گل کھلائے ہیں، اب چھوٹی کھلا رہی ہے۔ تبھی میں خاموشی سے چپ ہو گئی تھی اور بہترین وقت کا انتظار کرنے لگی تھی۔ میں اس لڑکے سے محبت کرتی تھی اور اس کی خاطر کسی بھی حد تک جا سکتی تھی۔ خاندان میں کسی کی شادی تھی تو امی کو وہاں جانا پڑ گیا۔ ان کے ساتھ چھوٹی بہن بھی چلی گئی۔ میں نے موقع کا فائدہ اٹھا کر اس لڑکے کو گھر بلا لیا اور اس کے ساتھ اپنا جسمانی تعلق قائم کر لیا تھا۔ وہ لڑکا مجھ سے بہت خوش تھا اور میں اس سے شادی کے بہت سے خواب سجا بیٹھی تھی، مگر اس دن کے بعد سے روہیل مجھ سے کھچا کھچا سا رہنے لگا تھا۔ میں جب بھی وجہ پوچھتی تو کہتا بس کاروبار میں نقصان ہوا ہے۔ میں حیران تھی کہ پہلے تو سب کچھ ٹھیک تھا۔ میں نے اسے اپنے گھر کے حالات سے متعلق پہلے ہی سب کچھ بتا دیا تھا۔ میں بہت خوبصورت تھی اور رحیل میری خوبصورتی پر فدا تھا۔ نازیہ باجی نے ایک بیٹے کو جنم دیا تھا، امی اس کے اسپتال تھیں۔ نہ جانے میرے بہنوئی کے دل میں کیا خیال آیا کہ اسے اپنے بیٹے پر ترس آ گیا اور نازیہ باجی کو اپنے ساتھ رکھنے پر راضی ہو گیا۔ امی اپنے نواسے کو دیکھ کر بہت خوش تھیں۔ ان کی بیٹی نے بیٹا پیدا کیا ہے جو وہ نہیں کر سکی، جس وجہ سے شوہر ان کو چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ نازیہ خوش تھی، اب وہ اپنے گھر رہتی تھی۔ میں روہیل سے شادی کرنا چاہتی تھی۔ ہم نے ابھی تک اپنا بہنوئی نہیں دیکھا تھا۔ جب بھی امی سے کہتے کہ بھائی کو گھر پر بلائیں تو وہ کہتی کہ وہ شہر میں رہنے کا عادی ہے، یہاں گاؤں میں کیسے رہے گا۔ نازیہ باجی گھر آتی تھی مگر بہنوئی کبھی گھر نہیں آیا تھا۔ میں نے نازیہ باجی اور امی کا موڈ ٹھیک دیکھ کر ان سے بات کی کہ میں پچھلے 1 سال سے روہیل سے محبت کرتی ہوں اور اس سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ میری بات سنتے ہی امی آنکھ بھگولا ہو گئی، انہوں نے مجھے بہت کوسا۔ اگلے دن ہی امی نے کسی رشتہ والی سے بات کی اور جلد از جلد کوئی مناسب رشتہ دیکھیں تاکہ وہ میری شادی کر سکیں۔ میں بہت روتی تھی، روہیل سے کہتی تھی کہ اب وہی کچھ کرے۔ اس نے مجھے کہا کہ بھول جاؤ مجھے اور اپنی زندگی کی شروعات کر لو، مگر میں بضد تھی کہ اتنا سب کچھ ہو جانے کے بعد میں کیسے آگے بڑھ سکتی ہوں۔ نازیہ باجی کے بیٹے کا عقیقہ تھا اور ہمیں انہوں نے اپنے گھر بلایا تھا۔ وہ بہت خوش رہتی تھی۔ امی نے پہلے تو مجھے لے کر جانا مناسب ہی نہیں سمجھا، مگر پھر نہ جانے کیا دل میں آئی کہ مجھے ساتھ لے گئی۔ میں روہیل سے بات کرتی تھی کیونکہ اس سے بات کیے بغیر میرا گزارا ہی نہیں تھا۔ میں اور چھوٹی بہن اپنے بہنوئی سے ملنے کے لیے بہت پرجوش تھی، مگر حیرت کی بات تھی کہ وہ سارا تقریب میں ہمیں نظر ہی نہیں آئے تھے۔ رات ہو چکی تھی۔ نازیہ نے مجھے کمرے میں بھیج دیا کہ جاؤ جا کر آرام کرو، صبح تم لوگوں نے واپس بھی جانا ہے۔ میں جلدی سے کمرے میں چلی گئی تاکہ روہیل سے بات کر سکوں۔ روہیل کا موڈ اس دن بہت فریش تھا۔ وہ بہت پیار سے بات کر رہا تھا اور مجھ سے ابھی ملنے کے لیے ضد کر رہا تھا کہ مجھے ملنے دو، کل آنٹی سے میں خود اپنی شادی کی بات کر لوں گا۔ کچھ سوچ کر میں نے اسے گھر کا ایڈریس بھیج دیا۔ وہ خود اس کا انتظار کرنے لگی۔ روہیل جب بھی میرے قریب آتا تھا ایک الگ ہی سکون ملتا تھا۔ گھر میں اندھیرا تھا، سبھی سو چکے تھے۔ میں نے اس بات کا فائدہ اٹھا کر باہر کا دروازہ کھول کر روہیل کو سیدھا اپنے کمرے میں بلا لیا تھا اور اس کے ساتھ ایک بار پھر ساری رات گزار لی۔ روہیل بہت خوش تھا۔ صبح روہیل سویا ہوا تھا کہ دروازے پر باجی اور امی زور زور سے دستک دینے لگی۔ میں ڈر چکی تھی، فوراً جلدی سے روہیل کو جگایا تو وہ پچھلے دروازے سے کمرے سے نکل گیا۔ میں نے جلدی سے دروازہ کھولا تو امی میری حالت دیکھ کر ششدر رہ گئی۔ نازیہ باجی کا دھیان میری شلوار پر گیا جو میں نے الٹی پہنی تھی، تو انہوں نے فوراً مجھے ٹوکا کہ تم نے شلوار کب الٹی پہنی؟ میں سنتے ہی ڈر گئی کیونکہ رات کو مجھے کچھ معلوم نہیں کہ کیا ہوا تھا۔ ابھی وہ مجھ سے پوچھ ہی رہی تھی کہ ان دونوں کے پیچھے کھڑے آدمی کو دیکھ کر میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ پیچھے روہیل کھڑا تھا۔ ایک پل کو لگا میں ابھی زمیں بوس ہو گئی ہوں، مگر بمشکل اپنے آپ کو سنبھالا ہی تھا کہ باجی بول پڑی، عفیفہ یہ تمہارے بہنوئی رضا ہیں۔ بہنوئی یہ سنتے ہی میرے ہوش اڑ گئے تھے کہ مطلب میں جسے روہیل سمجھ رہی تھی وہ باجی کا شوہر تھا۔ یہ سنتے ہی میں شرم سے جھک گئی، مطلب اتنے عرصے سے میں دھوکے میں تھی اور یہ شخص مجھے اور میری بہن دونوں کو ہی دھوکہ دے رہا تھا۔ روہیل یعنی کہ رضا نے کہا کہ میں تو کب سے سالی صاحبہ سے ملنے کے لیے پرجوش تھا، جتنی تعریف سنی تھی تو اس سے بڑھ کر حسین ہے، یہ میں دیکھ چکا ہوں۔ امی اور باجی اس بات کا مطلب نہیں سمجھی تھی مگر میں سمجھ چکی تھی۔ میری باجی نے ایک غلط آدمی سے شادی کی تھی، وہ ہم دونوں بہنوں کو ہی استعمال کر رہا تھا۔ میں خاموش ہو چکی تھی۔ رضا نے مجھے اب دھمکیاں دینا شروع کر دی تھی کہ اگر میں اس سے اب کہنے پر نہ ملی تو وہ میری سچائی سب کو بتا دے گا، جس سے میں رسوا ہو جاؤں گی۔ نازیہ جب شہر کام کرتی تھی، رضا اس کا کولیگ تھا۔ نازیہ سے وہ ہمارے گھر کا سب راز جان چکا تھا۔ اس نے مجھے تصویروں میں دیکھا تھا، تب بھی وہ مجھ تک پہنچنے میں کامیاب ہوا کیونکہ نازیہ نے اسے ایک گھر کا نمبر دیا تھا۔
मैं हैरान थी कि कैसे लोग हैं। मैंने अनजाने में और जानबूझकर बहुत बड़ा गुनाह किया था, जिसकी माफी मिलना नामुमकिन थी। अल्लाह से रो रो कर माफी मांगती रही। इस बात को मैं कहीं भी शेयर नहीं कर सकती थी। अगर किसी को भी बताती तो खुद ही रुस्वा होती। मैंने शादी न करने का फैसला किया था, क्योंकि शादी करने के बाद जब मेरी सच्चाई पता चलती तो फिर और भी बुरा होता। इन सब में नाजिया की गलती थी। मैंने ये सब बातें अपनी दोस्त से कही तो उसने कहा कि तुम्हारे बहनों को सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि उसने बहुत बड़ा गुनाह किया है, मगर तुम्हें ही सब झूठा कहेंगे। तुम ही उसकी दौलत के पीछे पड़ी थी। बेहतर हल यही है कि तुम चुप कर जाओ। मैं बहुत रोती थी। अब जो हो चुका था कुछ नहीं हो सकता था सिवाय पछताने के। मैं अम्मी और बहन को लेकर दूसरे शहर आ गई थी और मैंने घर बैठकर छोटा मोटा काम शुरू कर दिया था। वहीं दूसरी तरफ अपने बाप की तलाश, जिसकी वजह से आज हम इस हालात में थे। मगर जब मुझे पता चला कि मेरा बाप कई साल पहले ही मर चुका है तो मुझ पर एक और कयामत टूट पड़ी थी। मैं उस वक्त बहुत रोई थी। जिस बाप को आज तक गलत कहती आई वो तो कब का मर चुका था। अम्मी ने कभी पलटकर देखने की जहमत ही नहीं की थी। उनको जब अपने शोहर की मौत का पता चला तो वो सदमे में चली गई। अब अम्मी ज्यादातर बीमार रहती थी। मैंने अपनी छोटी बहन की शादी कर दी थी और नाजिया से सभी ताल्लुक खत्म कर लिए थे। ये सब कुछ उसकी बेवकूफ़ी की वजह से हुआ था। मैं अम्मी के साथ रहती हूँ और हर वक्त तौबा करती हूँ कि अल्लाह मुझे मेरे गुनाहों की माफ़ी दे दे।